بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریاض احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار ہیومنٹی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم نے جس موضوع پہ لب کشائی کرنی ہے وہ موضوع ہے چائنا اتحاد، چائنا روس اتحاد اور نیٹو فورسز۔ اب دیکھیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اللہ کرے ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ یہ جو روس چڑھائی کر رہا ہے یوکرین کے اوپر، تو اس کی فتوحات کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ چیچن مسلمان اور وہ بڑے جنگجو قسم کے، دلیر قسم کے لوگ ہیں، اور ان کے انتقام کی آگ بھی ان کے پیچھے ہے۔ اور پھر وہ ایک اپنے آپ کو یہ جنگ جو سمجھ کے نہ جانے کیا معاہدہ ہوا ہے پوٹن کے ساتھ ان لوگوں کا، کیا آزادی کے اوپر، کس چیز کے اوپر ان کا معاہدہ ہوا ہے کہ وہ اس جنگ کو وہ جو ہے مقدس جنگ سمجھ کر چیچن لوگ لڑ رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا چائنا کو اس چیز کی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے صوبے کے اندر جو مسلمان، ایک صوبہ پورے کا پورا، ان کے اوپر عرصہ حیات پچھلے صدیوں میں، پچھلے مطلب جو ہے وہ ایام کے اندر، پچھلے حالات میں آپ نے ان کا عرصہ حیات تنگ کیا ہوا تھا، تو یہاں پر پہلے روس نے بھی چچنیا کے مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا تھا، لیکن اب اس نے سمجھا کہ میں مسلمانوں کے ہی ذریعے آگے آ سکتا ہوں، اور اللہ کرے مسلمانوں کو بین الاقوامی سطح پر ایک اچھا لیڈر مل جائے۔ اب چائنا کو یہ چیز جو ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے کہ آپ کے علاقے کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو اگر آپ صوبائی خود مختاری دے دیتے ہیں، ان کو آپ سہولتیں دے دیتے ہیں، آزادی، مذہبی آزادی دے دیتے ہیں، تو ان کو آپ تائیوان ایک فوج بنائیں تو وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ فوج بنائیں، ان کو ان کے ساتھ جو حسن سلوک سے پیش آئیں۔ جو چائنا کے اندر صوبہ ایک پورا مسلمانوں کا ہے، تو آپ جو ہے وہ تائیوان کے اندر یا جہاں بھی امریکہ کی فوجیں کھڑی ہیں آپ کے چائنا کے ارد گرد، جہاں بھی بحری بیڑے امریکہ، تو وہاں اگر آپ کو لڑنا پڑے کسی ملک کے ساتھ، تو آپ ان مسلمانوں کو کہ حسن سلوک کریں، ان مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کی ایک فوج بنائیں، تو ان کو آپ استعمال کریں، یعنی غلط استعمال کرنے کی بجائے، غلط ان کے ساتھ رویہ کرنے کی بجائے اچھا رویہ کریں، اور وہ آپ کے ساتھ بھی اچھا رویہ کریں گے۔ تو ان پر ظلم کرنے کی بجائے ان مسلمانوں پر حسن سلوک سے پیش آئیں، اور جس طرح چیچنیا کے مسلمان جو ہے وہ فوج جو ہے وہ رشیا کے لیے بڑی مفید ثابت ہوئی تھی، تو آپ کے لیے یہ بڑے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب تائیوان کا معاملہ آئے تو اگر آپ ان کو سب سے آگے سامنے کریں، ان کی فوج ایک بنائیں، اور پھر وہ چائنا کے لیے لڑیں، وہ لڑیں گے، ضرور لڑیں گے چائنا کے لیے، ان کا ملک ہے چائنا، تو اگر ان کو آپ اپنا ملک بنائیں گے، اپنا حصہ بنائیں گے، تو وہ چائنی مسلمان جو ہیں وہ آگے بڑھ کر پورا صوبہ جو ہے وہ تائیوان کے اوپر کنٹرول کر لے، اور سارے کا سارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا اگر آپ کا کہ تائیوان کے جتنا بھی معاملات ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، وہ تائیوان میں آپ کو برابر کا حصہ دیا جائے گا۔ آپ میری چائنا کی فوج جتنی اس کو سہولتیں دی جائیں گی، وہ فتوحات کریں گی، تو ان کو جو انعامات دیے جائیں گے، تو وہ صوبہ جو مسلمانوں کا صوبہ غالباً یونگ کیانگ صوبہ ہے، وہ اس کو بھی جو ہے آپ کو سارے کے سارے کو سہولتیں دی جائیں گی، آپ کے لوگوں کو یہاں بسایا جائے گا، تائیوان کے اندر اچھی سہولتیں دی جائیں گی، اچھے جو ہے وہ مراعات دی جائیں گی۔ تو یہ چیزیں جو ہے جو صورتحال ہے، یہ انشاءاللہ باذن اللہ یہ آپ کے لیے اچھی ثابت ہوگی۔ مجھے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر امریکہ آ کر اس صوبے کے اندر حالات خراب کر سکتا ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے، پاکستان کی ایجنسیوں کو پتہ چل گیا تھا، انہوں نے ایکشن لیا، تو چائنا بچ گیا۔ امریکہ یہاں پر، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس تنظیم کا مناسب نہیں ہے، اس تنظیم کو فنڈ فراہم کر کے امریکہ جو ہے وہ جو مسلمانوں کا صوبہ ہے وہاں مسلح ایک جنگ مسلط کرنا چاہ رہا تھا چائنا کے خلاف امریکہ۔ تو یہ بات جب پاکستانیوں کو پتہ چلا، پاکستان کی ایجنسیوں کو یا پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کو پتہ چلا، تو انہوں نے بڑی سخت اس تنظیم کو بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ اگر تم چائنا کے اندر
मुसलमानों के उठाने के लिए या उधर जहाज़ शुरू किया तो हम तुम्हारा वो अशर करेंगे, तुम याद रखोगे, तुम्हारा नामो निशान हम पाकिस्तान में नहीं रहने देंगे। और तंजीम को बड़ी सख्ती से कहा पाकिस्तान के गवर्नमेंट की जो एजेंसियाँ थी, खुफिया एजेंसियाँ थी फ़ौज की, तो यही सूरत हाल है। जो अगर आपको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है, पाकिस्तान ने बचाया है आपको, उस बहुत बड़ी एक तहरीक जो अमेरिका आपके ख़िलाफ़ खड़ी करने लगा था चाइना के अंदर, मुसलमानों को खड़ा करके असला देकर, तो वो यहाँ की तंजीमों को इस्तेमाल करना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने उसको काम को नहीं होने दिया। पाकिस्तानी हुकूमत ने या उस वक्त जो भी एजेंसियाँ थी पाकिस्तान की, जो भी उसका सरबराह था, उसने सख्ती से इसको नोटिस लिया और चाइना को बचा लिया।